لیکن تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم مقدس متی رسول اور انجیل نویس کی عید منا رہے ہیں، اور آج اس موقع پر ایک بڑا سبق لینے کے لیے اپنے لیے بھی اور سارے ان لوگوں کے لیے بھی جو بلائے گئے ہیں یا بلائے جانے والے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ مقدس متی کس طرح بلایا گیا۔ دیکھیں، جب یسوع کا ٹاکرا مقدس متی کے ساتھ ہوتا ہے تو مقدس متی وہ ایک مسئول لینے والے کی چوکی جو ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ مسئول کی چوکی کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، مسئول کی چوکی پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ مسئول کی چوکی کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے، یہ مسئول کی چوکی کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہودی اس مسئول کی چوکی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک بڑا گناہ ہے کہ ان کا بندہ ایک یہودی ہو کر رومیوں کے لیے حکومت کرے اور اپنے لوگوں پر ظلم کرے، اپنے لوگوں پر ظلم کرے۔ اس وجہ سے یہودی لوگ متی کو بھی پسند نہیں کرتے اور نہ اس کے شعبے کو پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ چوکی، مسئول کی چوکی کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے، یہ عزت کی جگہ نہیں ہے۔ اس کو لالچ کی جگہ سمجھا جاتا ہے، بددیانتی کی جگہ سمجھا جاتا ہے، اور برے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہودی معاشرے میں۔ اور یسوع مسیح مسئول کی چوکی کو بری نظر سے نہیں دیکھ رہا، جبکہ دوسرے لوگ، دوسرے یہودی اس چوکی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اس پیشے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح اس کو نہ اس پیشے کو بری نظر سے دیکھتا ہے اور نہ جو اس کا کام کرنے والا ہے اس کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ لکھا ہے، اور جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو ایک شخص کو جس کا نام متی تھا مسئول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس سے کہا میرے پیچھے۔ اس نے کوئی اچھا آدمی نہیں دیکھا، اس کے شعبے کو کوئی اچھا نہیں دیکھا، اس نے صرف یہ دیکھا کہ اس کے اندر، کیونکہ خدا کو پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بندہ کس طرح کا ہوگا، یا میرا اس سے جو سوال ہے اس کا جواب مجھے کیسے ملے گا۔ اس لیے یسوع مسیح اسے کہتے ہیں، اے متی میرے پیچھے ہو لے۔ اگلا بڑا دلچسپ، بڑا مثبت، بڑا خوبصورت
بڑا دلیرانہ اور جرأت مندانہ فیصلہ ہے جو ہم میں سے بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، جمع تفریقے کرتے رہ جاتے ہیں، اونچ نیچ دیکھتے رہ جاتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے میں ہم دیری کر جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی یسوع مسیح نے کہا اے متی میرے پیچھے ہو لے، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ دولت وہ اس کے پیچھے اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ پہلی بات اس نے اپنا کاروبار نہیں دیکھا، اس نے اپنی ملازمت نہیں دیکھی، اس نے اپنا لالچ نہیں دیکھا، اس نے اپنی کمائی نہیں دیکھی، اس نے اپنی دولت نہیں دیکھی، اور یہ نہیں سوچا میرا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے دل میں کوئی ملال نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ ایک دم چوکی سے اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ ہم میں سے ہیں، کوئی مائی کا لال ہے جس کو آج یسوع بلائے اور وہ اپنی دکانداری چھوڑ کر چلا جائے اور کہے میں یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں؟ چلنے سے پہلے وہ بہت کچھ کرے گا، حساب کتاب کرے گا۔ نوکری کو کہا جائے تو وہ بھی سوچے گا میرے بچوں کا پالن ہار کون بنے گا۔ بزنس کو دیکھے گا تو وہ بھی یہ پرکھے گا میرا گھر کیسے چلے گا۔ لیکن یہ متی جسے برا سمجھا جا رہا ہے، جس کے پیشے کو برا سمجھا جا رہا ہے، جس کی سٹیٹس کو برا سمجھا جا رہا ہے، اس سے جب یسوع کا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے۔ یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی سی بات میں اس کو اور انداز سے بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے ٹیکس کلیکٹر کو، مسول کی رقم لینے والے کو ایک اور انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو اندازہ ہے ٹیکس کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے، روپیہ پیسہ مسول کیسے اکٹھا کرتا ہے، اور اس نے یہ ہنر سیکھا اور اپنے علم کی بدولت، اپنی تعلیم کی بدولت، اپنے تجربے کی بدولت ایک نیا کام کیا۔ جب یسوع نے اسے بلایا تو وہ اپنی چوکی چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہی مسول لینے والا ہمارے سامنے آج کس انداز سے سامنے پیش آتا ہے، ہمارے سامنے آج کس انداز میں آتا ہے؟ مسول لینے والا آج ایک رسول کے روپ میں آیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یسوع مسیح نے اسے رسول کا درجہ دیا۔ یہی مسول لینے والا آج ایک انجیل نویس کے روپ میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سب کچھ لکھا، اور انجیل جس کا ورد آج ہم کر رہے ہیں یہ مقدس متی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کس محنت کے ساتھ، کس تجسس کے ساتھ اس تحریر کو قلم بند کیا۔ جس طرح وہ مسول اکٹھا کرتا تھا، سمجھو، جس طرح وہ مسول اکٹھا کرتا تھا، اسی طرح یسوع کی حیات کے، یسوع کی منادی کے، یسوع کے معجزوں کے، یسوع کے وعظوں کے، یسوع کی کرامات کے، وہ ساری چیزیں اکٹھا کرتا گیا، اور ایک دن ہمارے سامنے اس نے انجیل
جس کو متی کی مطابق انجیل کہا جاتا ہے وہ پیش کر دی۔ اس نے اپنا تجربہ، اس نے اپنی ساری جو پیشہ تھا اس کو کنورٹ کیا، کس میں؟ خدا کے جلال کے لیے۔ اس وقت وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ سب رقمیں جمع کر رہا تھا، اس کا لالچ اس وقت تھا، لیکن اس وقت وہ ساری کی ساری اپنی جستجو خدا کی بادشاہی کو پھیلانے میں لگا رہا ہے۔ یہ ہے متی کا بلاوا، جب اٹھ کر ایک دم اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ اس نے اپنی تجربے سے، اپنی تعلیم سے یہ سارا کچھ کیا۔ آگے اس کے اندر ایک اور چیز آئی، لکھا ہے جب یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے، تو وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور ہیں ہمارے پاس مثالیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑا۔ آپ سمجھتے ہیں پرانے عہد نامے میں ابراہیم کو بلایا گیا، میرے پیچھے آ۔ ابراہیم کو بلایا گیا، میرے پیچھے آ، تو اسے کہا گیا کہ تجھے ایک کام کرنا ہوگا، تجھے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، تجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، تجھے اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑیں گے۔ اور اس نے کیا کیا؟ چھوڑا۔ اس نے سب کو چھوڑا اور خدا کے بلاہٹ پر، خدا کے بلاوے پر ہاں کی، اور جو کچھ خدا نے کہا اس کے مطابق کیا۔ ہمارے سامنے بالکل اس طرح کی ملتی جلتی ایک مثال اور ہے۔ جب الیاس نبی گزر رہا تھا تو الیشا اپنے کھیت میں کیا کر رہا تھا؟ ہل چلا رہا تھا، اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ اور الیاس نبی جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ اپنی چادر اس پر پھینکتا ہے۔ چادر سے کیا مراد ہے؟ کہ خدا تجھے بلا رہا ہے، یہ تیری بلاہٹ ہے، یہ تیرا بلاوا ہے۔ تیرا پیشہ یہ نہیں کہ تو اس کھیت میں کام کرے، ہارن چلائے، تیرا پیشہ کوئی اور ہے جو خدا نے تجھے نئے سرے سے دیا ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اسی دم اپنے بیلوں کو چھوڑا، اپنے کھیت کو چھوڑا، جو اس نے ارادہ کیا تھا میں اس میں یہ فصل بوؤں گا، میں اس سے یہ نکالوں گا، اس سے دانے نکالوں گا، کچھ بھی نکالوں گا، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملازموں کے لیے نکالوں گا۔ اس کی ساری سوچ ختم ہو گئی۔ اور کیا لکھا ہے؟ وہ بھی سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ ہے جب خدا بلاتا ہے تو کئی لوگ سارا کچھ اپنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب خدا بلاتا ہے تو وہ نیا مشن بھی دیتا ہے، نیا مشن بھی دیتا ہے۔ دیکھو ہمارے سامنے اور بہت سی مثالیں، ایک سادہ سی مثال ایک اور دینے لگا ہوں کیونکہ آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب شاؤل کو بلایا گیا تو شاؤل کس مشن پر جا رہا تھا؟ نئے عہد نامے میں آ جاؤ، شاؤل کس مشن پر جا رہا تھا؟ نہیں پتہ۔ شاؤل مسیحوں کو مارنے، قتل کرنے، ان کے عورتوں کی، بیٹیوں کی، ماں کی عزتیں لوٹنے، سنسار کرنے، ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس نے ایک لیٹر لیا تھا ان حاکموں سے، رومی حاکموں سے، یہودیوں کے حاکموں سے لیا تھا، یہودی اختیار والوں سے لیا تھا۔ مجھے ایک لیٹر دو، اجازت دو، اختیار دو، اتھارٹی دو
کہ میں ان مسیحوں کو ماروں گا جو تم سے نہیں مر رہے، میں ماروں گا۔ اس نے اپنی جرأت دکھائی اور وہ لیٹر لے کر اس اختیار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ تو راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں کیا ہوا؟ وہ زمین پر گر پڑا، اس کا گھوڑا گر پڑا، وہ اوندے مند ہو گیا، اور ایک چمک آئی اور جس کی وجہ سے وہ اندھا بھی ہو گیا۔ اور آواز کیا آئی؟ اے شاؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اے شاؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کہا اے خداوند میں تو نہیں تجھے ستاتا۔ اس نے کہا اگر تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا، اگر تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے۔ اور اس کی کنورژن دیکھو، جب وہ تبدیل ہوا، شاؤل سے پالوس بن گیا، شاؤل سے پالوس بن گیا، وہ مارنے والا، وہ ذلیل کرنے والا، آج کیا بنا ہوا ہے؟ یسوع کی انجیل کو پھیلانے والا۔ وہ ایک مشنری بن کر آیا، وہ ایک مشنری بن کر آیا۔ جتنے خط پالوس نے لکھے ہیں، جتنی مسیحیت کی خدمت پالوس نے کی ہے، جتنے سفر مسیحیت کے اپنانے کے لیے پالوس نے کیے ہیں، کسی اور نے نہیں کیے۔ اور یہ ہے جب خدا بلاتا ہے تو وہ آپ کے سارے منصوبوں کو بھی، آپ کی پرانی زندگی کو بھی، آپ کے پرانے ارادوں کو بھی ترک کروا دیتا ہے اور ایک نیا مشن دے کر آگے کی طرف بڑھنے کی طاقت بخشتا ہے۔ اور یہ ہے مسیح کے بلانے کا طریقہ۔ اور جب وہ بلاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ انہیں دکھاتا ہے۔ جب پترس کو بلایا تو کیا کر رہا تھا پترس؟ مچھیاں پکڑ رہا تھا، مچھیاں پکڑ رہا تھا۔ تو جب خداوند نے اسے بلایا تو کیا کہا؟ اے پترس، آج کے بعد تو ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر بن جائے گا۔ تو تھوڑی سی مچھلیاں پکڑ رہا ہے، میں تجھے بہت ساری مچھلیوں کا پکڑنے والا بناؤں گا۔ اس کا اس نے ایک ثبوت دیا۔ سمجھنے والے سمجھیں اس بات کو۔ کیسے اس نے بتایا کہ تو اتنی ساری مچھلیاں پکڑے گا؟ جب پترس سے کہا گیا کہ جال پھینک، کہا گیا تھا نا کہ پترس سے کہا گیا جال پھینک، تو اس نے کہا میں نے ساری رات محنت کی، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ میں نے اپنا تجربہ استعمال کیا، میں نے اپنی محنت کی، اپنا ہنر استعمال کیا، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ میں تجھے کہتا ہوں جال پھینک۔ اور اس نے کہا اے خدا میں تیرے کہنے پر جال پھینکتا۔ اور جب جال پھینکا تو کیا ہوا تھا؟ مچھلیاں ہی مچھلیاں، مچھلیاں ہی مچھلیاں، یہاں تک کہ اس کی اپنی کشتی بھر گئی اور دوسروں کو بلانے لگا مدد کے لیے کہ آؤ۔ جب وہ آئے تو وہ بھی دوسری کشتی بھی اس نے بھر دی۔ یسوع نے ثابت کیا کہ دیکھ یہ ہے میرا انداز تجھے آدم گیری کا بنانے کا۔ ان مچھلیوں کی طرف دیکھ، جس طرح یہ تجھ سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اسی طرح تو میرے فالوور بھی بہت زیادہ بنائے گا۔ اور آج دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو مسیحی ہیں، کتنے ساری دنیا ہے جو آج بھی مسیح کو مانتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں کہ کس طرح ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ یسوع بلاتا ہے اور ہمارا جواب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے جواب بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں، بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں۔ ہم تو چھوڑو، خدا کے پیچھے جانے کی تو دور کی بات ہے، شاگردی اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، ڈسائپلشپ میں آنا تو اور بات ہے۔ ہمیں یہ کہا جائے تم چرچ میں آ جاؤ تو ہمارے کتنے بہانے ہوتے ہیں، کتنے بہانے۔ کبھی سوچا ہے نا کتنے بہانے ہوتے ہیں؟ ابھی کپڑے دھونے ہیں،
آج ہم نے جانا ہے، آج کہیں جانا ہے، آج امی گھر پہ نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس چندہ ڈالنے کے لیے چرچ میں کوئی چیز نہیں ہے، لہذا میں نہیں جانا۔ ہوتے ہیں کتنے بہانے ہوتے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو خدا بلاتا ہے، وہ ان کی مدد کرتا ہے، اور جو جواب دیتے ہیں مثبت جواب دیتے ہیں، اور مقدسہ مریم کی طرح کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ کتنے سارے سوال مقدسہ مریم سے بھی کیے گئے تھے، بہت سارے گہرے گہرے سوال کیے گئے تھے، اور مریم نے بھی بڑے گہرے گہرے سوالوں کا جواب بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گہرے سوال بھی کیے، بہت گہرے سوال کیے جو انسانی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے بنتے تھے، روحانی لحاظ سے بھی بنتے تھے، مذہبی لحاظ سے بھی بنتے تھے۔ مقدسہ مریم نے وہ سوال اٹھائے، لیکن لاسٹ پر جا کر اس نے کہا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، مجھے خدا نے بلایا ہے، میں ساری عمر خداوند کی تابع داری کرتی رہی ہوں، اس کی شریعت پر چلتی رہی ہوں، جو اخلاقیات اس نے اپنے کلام میں دی ہے میں اس کو پورا کرتی آئی ہوں، میں اس کو نہیں توڑ سکتی۔ لیکن آج جو تو نے کہہ دیا، جو تو نے سندیسہ مجھے دے دیا، فرشتے کو کہتی ہے جا کے اپنے خدا کو کہہ دے، دیکھ میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق جو تو کہا، جو تو نے سندیسہ بھیجا ہے، میری جان بھی اس کے لیے قربان ہے، میری جان بھی اس کے لیے قربان ہے، میں اس کو پورا کروں گی۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم لمبا نہیں کرنا چاہتے اس سارے میسج کو، بہت لمبا ہے، اگر ہم ترتیب سے چلتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ یہ چوکی جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی بہت ساری چوکیاں ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے بہت سے پیشے ہیں جن کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن خداوند کا ایک ہی آج ہمارے ساتھ کھلا سا جواب ہے کہ میں تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو بچانے آیا ہوں، بیماروں کو بچانے آیا ہوں، میں گناہ گاروں کو بچانے آیا ہوں، میں انہیں رہائی اور نجات دینے آیا ہوں۔ تو ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ آئیں اپنے اس خدا کے پاس چلیں، اس ربی کے پاس چلیں، اس استاد کے پاس چلیں، جس کے دل میں ہمارے لیے ڈھیروں پیار بھی ہے اور ڈھیروں رحم بھی ہے، ڈھیروں پیار بھی ہے اور ڈھیروں رحم بھی ہے۔ اگر ہمارے گناہ آسمان سے زمین تک بھی ہو جائیں تو اس سے بھی بھاری قدرت اس کی رحم کرنے کی ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے، وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں، مقدس متی کو اپنی بلاہٹ کا نمونہ لیں، مقدسہ مریم کو اپنے ایمان کا نمونہ لیں کہ جس طرح اس کا ایمان پختہ تھا، خدا ہمارا ایمان بھی پختہ کرے اور ہم بھی کہہ سکیں دیکھ میں خدا کا بندہ ہوں، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق، جو خدا کہے اس پر لبیک کہو، جو خدا کہے اس پر لبیک کہو۔ یہ بڑے مشکل ٹاسک ہیں، بہت مشکل ٹاسک ہیں، مشکل گھڑیاں ہیں، مشکل فیصلے ہیں، کڑوے فیصلے ہیں، لیکن سچ یہی ہے، سچ یہی ہے جو آج ہم نے سنا کہ اپنا سب کچھ چھوڑو اور خدا کی طرف آؤ۔ جس طرح متی نے چھوڑا، زکائی نے چھوڑا، باپ ابراہیم نے چھوڑا، ٹھیک ہے، الیشا نے چھوڑا، شاؤل نے چھوڑا، کیا میں یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں؟ اگر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو ایک ہی توقع کرو کہ مجھے اس جہان کی چیزوں سے زیادہ آسمان کی بادشاہی کی ضرورت ہے۔
کلام میں بڑا خوبصورت لکھا ہے، تم آسمان کی بادشاہی ڈھونڈو، باقی چیزیں تمہیں انعام میں دی جائیں گی۔ انعام حاصل کرنے والے بنو، جستجو سے حاصل کرنے والے نہ بنو، کمائیاں کرنے والے نہ بنو، انعام پانے والے بنو، کیونکہ انعام سے دیا ہوا خزانہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور جس نے خدا کے ہاتھوں سے پا لیا وہ مہان بن گیا۔ آج یہی ہمارا مقدس رسول بھی ہے، انجیل نویس بھی ہے، لیکن اس کے لیے قربانیاں چاہیے، اس کے لیے قربانیاں چاہیے۔ میڈم شکیلہ، ایسی باتوں کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی قربانی بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ کارتھج کی ٹریڈیشن کے مطابق لکھا ہے، پرانی ٹریڈیشن ہے کہ یہ مقدس متی پاک ماس کی قربانی کر رہا تھا اور اسے تلوار کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اسے تلوار کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ ایک مقدسوں کی زندگی ہے۔ شاؤل پالوس جو ہے وہ بھی منادی کرتے کرتے اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ پطرس بھی منادی کرتے کرتے اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور جو مسیح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے تن پر شہادت کا لباس پہنے رکھتے ہیں، شہادت کا لباس، کہ پتہ نہیں کس وقت بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی جائے، اور وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں اپنے رب کے لیے قربان ہونے کے لیے، اس کے مشن کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ آئیں ہم بھی اپنے آپ کو دلیر بنائیں، جرأت مند بنائیں، اور خدا کے پاک کلام کو اور اس کی بادشاہت کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اور اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کریں، کیونکہ مستقبل کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اخیر جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو خدا کرتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔